السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ نور الصبا ہاشمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے کربلا سے کشمیر تک دفاع پاکستان کے تناظر میں۔ تو میں یہاں آج محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور غم و حزن کا یہ وقت ہے، موقع ہوتا ہے، اور ہمارا یہ محرم الحرام کا مہینہ اس سال خاص طور پر ہمارے لیے بہت سارے ملال کے جو ہے وہ اور بھی وجوہات لے کر آیا ہے، جن میں ایک سر فہرست جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ کشمیری بہن بھائیوں پر اس وقت مودی سرکار نے جس طرح کے مظالم کا بازار گرم رکھا ہوا ہے، جس طرح سے ان کی انسانی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کے جینے کی وجوہات جو ہے ان سے ختم کی جا رہی ہے، زندگی ان پر تنگ کی جا رہی ہے، بیماروں کو ان کے دوا میسر نہیں ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، خواتین خوف و ہراس کے عالم میں ہیں، مائیں جو ہیں وہ اپنے گھر سے باہر جانے والے لال کی واپسی تک جو ہے وہ ان کی سلامتی کی خیر و عافیت کی لیے دعا گو رہتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا تاریخ کا ایک ایسا المیہ جنم لے رہا ہے خطہ کشمیر میں کہ جس کی مثال اس سے پہلے شاید ہی بہت کم ملتی ہوگی، اور اس کشمیر کے اس واقعے نے کربلا کے واقعے کو خاص طور پر ہمارے لیے اور زیادہ تکلیف دہ، اندوہناک اور پریشان کن بنا کر ایک پریشان کن یاد کی طرح ہمارے ذہنوں میں اس کو جو ہے وہ دہرا دیا ہے، کیونکہ آپ سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ کربلا کے میدان میں نواسے رسول کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کے 72 ساتھی جو ان کے جان نثار ساتھی تھے، جنہوں نے ان پر جان دینے کی قسم کھائی ہوئی تھی، ان سب کے ساتھ جو سلوک ناروا رکھا گیا، اس کی مثال بھی تاریخ عالم میں، تاریخ انسانی میں بہت کم ملتی ہے۔ جس طرح آج کشمیر کے باسیوں پر وہاں زندگی کی سہولیات تنگ کر دی گئی ہیں، بند کر دی گئی ہیں، اسی طرح میدان کربلا میں ان 72 لوگوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا، زندگی کی جو ضروریات تھی وہ ان کی چھین لی گئی تھی، پھر ان کا انجام بھی خاک و خون اور میں لپٹے ہوئے لاشیں تھے، اور کشمیر میں بھی یہی منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور انسانیت جو ہے وہ شرما جاتی ہے مودی سرکار کی وہاں بڑھتے ہوئے مظالم کو دیکھ کر۔ یہاں اس چینل کا، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ہم ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، ہم ان کے حق میں جلسے بھی کر رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، ٹویٹر، فیس بک اور سوشل میڈیا پر بھی ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، لیکن یہاں میں چاہوں گی اس چینل کی وساطت سے میں پیغام دینا چاہتی ہوں ارباب اختیار لوگوں کو، دنیا کے تمام ان لوگوں کو جو آج منصفین کی فہرست میں شامل ہیں، اور بقول شاعر بھی کہ دنیا کے منصفوں سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی آواز پر کیوں نہیں آپ لوگوں کا ضمیر جاگتا؟ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں UN کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، سلامتی کونسل کا اجلاس ہو چکا ہے، کس دن وہ فیصلہ کریں گے، کس دن وہ مودی سرکار کو انسانی حقوق کی پامالی سے روکنے کے لیے اس پر کوئی پابندی عائد کریں گے، کس دن وہ اس کے کیے کی سزا بھلے نہ دیں، لیکن کم از کم اس کو اس عمل پر تو مجبور کریں کہ وہاں بسنے والے انسانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو کر رہا ہے وہ اس کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھانسی کا پھندا بن جائے۔ اور اقوام عالم، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کا بہت بڑا یہاں کردار سامنے آنا چاہیے، اور انہیں اس بات کو ہرگز بھی فراموش کرنا نہیں چاہیے کہ اگر آج انہوں نے اپنے کشمیری بھائیوں کی انسانی حقوق کے معاملے کو نظر انداز کیا تو تاریخ، چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے وہ ملکہ برطانیہ ہو، چاہے وہ جرمن کے حکمران ہو، چاہے وہ چائنا کے حکمران ہو، چاہے وہ فرانس کے حکمران ہو، کسی حکمران کو بھی معاف نہیں کرے گی، اور اب آپ تاریخ کی صفحات کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس وقت دنیا کا ہر جوان، ہر انسان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اقوام عالم کو اس معاملے کو سیریسلی ہینڈل کرنا پڑے گا، اور ہم جس طرح پاکستانی گورنمنٹ بار بار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اٹھو اور کشمیریوں کو انصاف دو، اس آواز پر آپ کو کان دھرنا ہی ہوگا۔ اب آپ چشم پوشی کر کے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، کشمیر کے مسئلے سے دور نہیں رکھ سکتے، اور مودی جیسے کسائی کو اب آپ مزید اگر کھلی چھوٹ دیں گے تو پھر یاد رکھیے وہ وقت دور نہیں کہ مسلمانوں کے بعد مودی نے سکھوں کی، مسیحیوں کی، بہائیوں کی اور دلتیوں کی، ہر کسی کی نسل کشی کرنی ہے،
آج اگر یہ آگ مسلمانوں کے دامن تک پہنچی ہے تو اقوام عالم کو یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ صلیبی جنگوں کی طرف اب ہندوؤں کو دھکیل رہی ہے. یہ مسلمانوں اور مسیحیوں کی صلیبی جنگوں سے صرف تک نہیں ٹھہرے گی بات. اس صلیبی جنگ میں پہلا جو وار ہوگا وہ مودی کی طرف سے ہوگا, وہ ہندوؤں کی طرف سے ہوگا. یہ بات مسیحی برادری کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج مسلمان ذبح ہو رہے ہیں, کل ان کی باری بھی آ سکتی ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس چینل کی وساطت سے رائے عامہ بھی ہموار ہو اور ہم سب مسلمان, ہم سب انسان. میرا تعلق امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہے, بین المذاہب کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور بین المذاہب ہم آہنگی کے پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے میں نے ہمیشہ غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی ہے. لیکن آج میں انہی غیر مسلموں سے یہاں اپیل کروں گی کہ وہ بھی یک جان اور یک زبان ہو کر دنیا بھر میں بسنے والے خاص طور پر کشمیری مسلمانوں کی حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کریں. اور یہاں میں امید کرتی ہوں کہ میری اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے ارباب اختیار جو ہیں وہ ضرور اس کا جواب دیں گے اور یہ ایوانوں سے بات نکل کر عالمی ایوانوں تک ضرور اپنی پذیرائی حاصل کریں گے. شکریہ.